نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. صدق الله العظيم. سورہ الکہف کی آیت نمبر 83، 84 اور 85 تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دیجئے کہ میں ابھی تمہیں ان کا حال سناتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے ان کو زمین میں حکومت اقتدار عطا کیا. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر قسم کے اسباب و وسائل بھی عطا کیے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، چنانچہ ان اسباب کے ذریعے سے انہوں نے ایک سفر کو اختیار کیا. قرآن و حدیث کے مطالعہ سے ہم پر ایک بات واضح ہوتی ہے کہ یہود ہمیشہ سے بزدل اور مکار قوم رہی ہے. کبھی بھی انہوں نے خود سامنا کر کے مقابلہ نہیں کیا، ہمیشہ انہوں نے دوسروں کو استعمال کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تب بھی یہ کفار مکہ کے مقابلے میں کمزور تھے، تو یہ انہیں استعمال کرتے تھے، کفار مکہ کو استعمال کرتے. اور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں بھی ان کا یہی طریقہ رہا کہ ایک تو جو کفار مکہ تھے ان کو بھڑکاتے رہے مسلمانوں کے خلاف، دوسرا منافقت کا کردار انہوں نے اختیار کیا خود بھی، اور جو دوسرے منافقین تھے ان کو بھی سپورٹ کرتے رہے، اور ہمیشہ دین اسلام کے خلاف یہ سازش کرتے رہے. چنانچہ کوئی موقع یہ ایسا نہیں جانے دیتے تھے کہ جس سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ ان کی قیادت میں یہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لیں گے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نبوت کا اعلان کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دینے کے لیے جتنی بھی کوششیں ہو سکتی تھی ان میں یہ پیش دیتے۔ چنانچہ طرح طرح کے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ دے سکیں تو ان کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ چنانچہ مختلف انہوں نے سوال کیے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی سوالات ہیں وہ تمام کے تمام سوالات یہود کی طرف سے کرائے گئے، چونکہ اہل علم اس وقت اہل علم یہی تھے، اور مشرکین مکہ کے پاس علم نہیں تھا تو وہ ہمیشہ ان کی طرف رجوع کرتے اور ان سے پوچھتے کہ ہمیں کوئی بات بتاؤ کہ جس سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کرا سکیں۔ تو اس طرح مختلف سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے، اور آپ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کے جواب دیے۔ چنانچہ انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ذوالقرنین کیا ہے۔ اب سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ رب العزت نے پوری سورہ یوسف نازل کر دی۔ سورہ الکہف میں دو سوال مذکور ہیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے پورے حالات بیان کر دیے۔ روح کے بارے میں سوال کیا گیا تو پچھلی سورہ میں، اس سورہ سے پچھلی سورہ میں اللہ رب العزت نے روح کے بارے میں بتا دیا۔ اب یہ سوال کر رہے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے کہ وہ کون تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کون تھا۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا انتظار کرو، وحی آتی ہے تو میں بتاتا ہوں تمہیں کہ یہ ذوالقرنین کون تھا۔ چنانچہ وحی آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، کہ یہ ایک ذوالقرنین کے بارے میں روایات میں بہت سی روایات ہیں، اور زیادہ جو روایات ہیں وہ اسرائیلی روایات ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں وضاحت نہیں کہ ذوالقرنین کون تھا، اس کا زمانہ کون سا تھا، اور اس کا اصل نام کیا تھا۔ صرف اسرائیلی روایات ہیں جن میں کہ مختلف نام بھی ہیں، اس کا وقت بھی ہے، لیکن ان تمام باتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، نہ تو اس کی سلطنت کو جان کے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اس کا جو زمانہ ہے اس کو جان کے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے اصل نام، اس کے خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ہمیں ہمارے ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں، جتنا قرآن نے بتایا اور جو قرآن بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، ہم نے وہ سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسے زمین میں حکومت عطا کی۔ ایک بہت بڑی حکومت تھی، ایک بہت بڑی حکومت اللہ رب العزت نے عطا کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر قسم کے وسائل اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیے۔
روایات میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ایک نیک صالح مومن بادشاہ تھا، عادل بادشاہ تھا، ظالم نہیں تھا، عادل بادشاہ تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کو قوت اور اس کو حکمت اور اس کو علم عطا کیا تھا، اور اس کی وجہ سے اس نے اگلی آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک اس نے سفر کیا اور دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اس نے اپنی حکومت قائم کی۔ اتنا بڑا اللہ نے انہیں اقتدار عطا کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر قسم کے وسائل انہیں دیے، جن وسائل کو اختیار کر کے انہوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھا۔ وَآتَيْنَا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اور انہی وسائل کے ذریعے سے ایک مرتبہ وہ ایک سفر پہ نکلے، ایک سفر پہ نکلے، اور وہ سفر ان کی فتوحات کا سفر تھا۔ چنانچہ آگے اللہ رب العزت اس سفر کی مزید تفصیل بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں تدبر